علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ دوسری بصیرت، بصیرت دینی، جس کی سب سے زیادہ کمی آج کے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ امت مسلمہ اتنی کنفیوز ہے کہ انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کس فرقے کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے شیعوں میں کتنے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات، دھڑے بندیاں، کیونکہ بندے میں یہ بصیرت نہیں ہے کہ واقعاً میں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک ایسے گرو، ایک ایسی سوچ کو اپناؤں جس سے شیعت کو فائدہ ہو اجتماعی طور پر اور اس کو نقصان ہو۔ بعض اوقات کئی مسائل عقلانی ہوتے ہیں، اس کے بجائے کہ ہم روایات میں جائیں یا روائی ہوں۔ اہل بیت کا کام ہے کہ آپ کو صاحب حکمت بنائیں۔ مثلا ایک بندے کو آپ نے کوکنگ سکھا دی، اب آپ اسے صرف اجزاء دو گے، بنانا اس کا کام ہے، مطلب وہ کوکنگ میں حکیم بن چکا ہے، صرف اسے آلو دو، ٹماٹر دو، 4 چیزیں دو، وہ کچھ نہ کچھ تڑکا لگا کے آپ کے لیے کیا کر دے گا، بنا دے گا۔ لیکن جسے کوکنگ نہیں آتی، بہترین چیزیں لا کر دو، وہ سالن کا ستیا ناش کر دے گا، کیونکہ وہ حکیم نہیں ہے۔ جس بندے میں حکمت ہے وہ 2+2 کر کے 4 تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جس میں حکمت ہی نہیں ہے، کہ میں نے کہا کہ مفتی ہمدرد نے بہترین سوال اٹھایا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ بھائی ہمیں کس نے کہا کہ ہم نے فقہ لینی ہے تو صرف ان 4 اماموں سے لینی ہے؟ کوئی حدیث رسول آئی ہے کہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ فقہ صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، امام مالک سے لینی ہے، امام شافعی سے لینی ہے، امام حنبل سے لینی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ مثلا فرزند رسول سے نہیں لے سکتے؟ اور میں نے ایک جملہ کہا، آج پورے عالم اسلام میں کتنے امام ہیں شیعوں کو چھوڑ کے؟ 4 امام، 4 بڑی فقہ۔ 4 فقہوں کا مطلب یہ ہے کہ 4 فقہ ہیں اور چاروں میں اختلاف ہے، کوئی کہے سینے پہ رکھو، کوئی کہے ناف پہ رکھو، کوئی کہے تھوڑا نیچے رکھو، اختلاف ہے نا چاروں فقہ۔ اور پورے شیعت میں کتنے امام ہیں؟ فقہ کتنی ہے؟ ایک ہے۔ 12 ایک کو فالو کریں اور وہاں 4 اور چاروں میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلے کو بولا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ یہ عبارت ہماری نہیں، برادروں کی عبارت۔ جب امام رضا نشاپور میں آئے، وہ حدیث پڑھی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اور جب اس حدیث کو نقل کیا تو نقل کرنے والوں نے لکھا کہ یہ سلسلہ کون سا ہے؟ سونے کا سلسلہ ہے۔ کسی کے پاس سونے کا سلسلہ نہیں ہے، گولڈ کا سلسلہ ہے۔ مطلب جب امام یہ حدیث بتاتے ہیں تو یہ بیچ میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں آتا جو غیر ہاشمی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کل سے مجالس میں لائٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے۔ ایک امام بارگاہ میں لائٹ چلی گئی اور ہم نے کہا کہ بندوبست کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولانا یہاں تو جاتی ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے بندوبست۔ میں نے کہا آپ اس ملک میں رہتے ہو، یہاں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو آج وزیر اعظم ہے وہ کل رہے گا کہ نہیں، اور کل کے سالوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یہ بھی پتہ نہیں لگتا۔ یہ وہ ملک ہے تو یہاں سب سے پہلے بیک اپ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں نہ وزیر اعظم کی گارنٹی ہے، یہاں نہ کسی کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ آج کوئی مسلمان ہوتا ہے، پھر کل کوئی مفتی اسے کافر بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بات عقل کی ہو رہی ہے تو عقل مند ہمیشہ بیک اپ پلان اپنے لیے ضرور رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بصیرت دینی کہ انسان کو پتا ہو کہ میں نے کس فرقے، کس مذہب کو اختیار کر۔ اصحاب امام حسین میں یہ بصیرت تھی۔ دیکھیے جنگ صفین میں گمراہ کون ہوئے؟ جو بصیر نہیں تھے۔ عمار گمراہ کیوں نہیں ہوا؟ ابو ذر گمراہ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اتنے لوگ جو امیر المومنین کے اطراف میں ہیں، اور کچھ ایسے جو لاتے بھی ہیں پھر علی کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں، یہ بصیر نہیں تھے۔ جس انسان کو پتہ نہیں کہ آج میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، وہ فوراً پھسل جاتا ہے۔ پتہ چلا مولانا کل بہت بڑا نظریاتی تھا اور آج پتہ نہیں کس وادی میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے یہ معصوم کا مشہور جملہ کہ فرماتے مومن کی مثال مچھر کی طرح نہیں ہوتی، کر رعا نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا لگی وہیں چلا گیا۔ 10 دن مجلس میں آیا، بڑے دیندار،
یونیورسٹی میں داخلہ لیا، 4 لبرل اور سیکولر لوگوں سے ملا، جناب پھر بڑے براڈ مائنڈیڈ اور اوپن مائنڈیڈ اور پتہ نہیں سرجری کر کے کہاں کہاں تک پہنچ گئے. پھر کسی متقی سے ملا، پھر ویسا بن گیا. فرمایا یہ مومن نہیں. مولا مومن کے سکجہ والا راسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. بڑے سے بڑا زلزلہ آئے اس کا عقیدہ ہلتا نہیں ہے. اب پہاڑ حق میں بنے، باطل میں نہ بنے. کہ بعض لوگ باطل میں پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، غلط بھی ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. پتا بھی ہے اجتماعی طور پہ غلطی کر رہا ہوں لیکن احساس بھی نہیں. اسی طرح کھڑا ہے جس طرح شیطان ضد پر کھڑا تھا. تو ضدی بندہ تو مومن نہیں ہوتا نا. حکیم بنے، بصیرت اخلاقی، عیب کو تلاش کرے، بصیرت دینی. کیونکہ اگر متقی بن گئے، روزے دار بن گئے، حاجی بن گئے، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی پڑ گئے لیکن بصیرت دینی نہیں ہوئی تو خوارج میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. خارجی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے. کہ اس پر بڑی قصے ہیں. اگر آپ خوارج کے قصے پڑھیں، مارقین و قاسطین کے قصے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا. کربلا میں مسئلہ نماز نہیں ہے، مسئلہ روزہ نہیں ہے. یہاں بھی اذان ہے، وہاں بھی اذان ہے. جناب حبیب کب شہید ہوتے ہیں؟ حبیب ان شہداء میں ہیں جو امام حسین کی نماز کو بچاتے، یعنی شہید الصلاۃ ہیں. حبیب شہید محراب ہے کہ امام حسین جیسے نماز ظہر، بعض شہداء ظہر اور امام کی نماز کے بعد شہید ہوئے ہیں. جناب حبیب وہ ہیں جو دوران نماز، یا امام حسین نماز شروع کرتے ہیں وہاں سے وہ ظالم تیر مارتا اور کہتا حسین ابن علی آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کا کام تھوڑی ہے کہ نماز پڑھو. جناب حبیب کو جلال آتا ہے کہ جن کے گھر کا ورثہ نماز ہے، جن کا وجود نماز ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، تم انہیں ٹوک رہے ہو. اس پر جناب حبیب جنگ کرتے ہیں اور جناب حبیب کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. یہ بصیرت ہو کہ میں نے کس کا کون سا دین اختیار کرنا. آج امت میں یہ بصیرت نہیں ہے. رسول خدا کے بعد جب دامن امیر المومنین کو چھوڑا تو بصیرت چلی گئی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جنت البقیع گیا اور جنت البقیع جانے کے بعد اس کی نگاہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھا کہ نبی کی بیٹی قبر جناب حمزہ پر فاتحہ پڑھنے آئی ہیں. تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھی، یقیناً کچھ راز و نیاز و گریا، کیونکہ رسول کے بعد سب سے زیادہ امیر المؤمنین نے اور جناب سیدہ نے اگر کسی شخص کو یاد کیا ہے وہ جو شہید جناب حمزہ ہیں کہ اگر آپ ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. عباس کی جگہ اگر جعفر ہوتا تو ہمارے حمزہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. فلاں بھائی کی جگہ پہ اگر میرا بھائی جعفر زندہ ہوتا تو علی کے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے موقع ڈھونڈا کہ نبی کی بیٹی جا رہی ہیں، ذہن میں کچھ سوال تھا تاکہ میں ان سے پوچھ لوں. میں نے بی بی کی طرف سوال بھیجا، کنیز کو کہا کہ سیدہ سے میرا ایک سوال ہے، یہ پوچھ لیجئے. کیا سوال ہے؟ کبھی بھی یہ بتائیے کہ رسول کے بعد رسول کے جانشین کون ہے؟ 100% آپ کو یقین ہے کہ نبی کس کو کہہ کر گئے تھے؟ تو نبی نے فرمایا تمہاری عقل کو بات پڑ گئی. ہزاروں کے لشکر میں ہاتھ بلند کر کے دکھا کر بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر بھی تم بھول گئے. یہ تھوڑا تیز تھا، ہوشیار تھا. اس نے اگلا سوال کیا کہ نبی کی بیٹی اگر ایسا تھا تو علی نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر نبی کہہ کر گئے کہ علی ولی ہیں تو گھر میں خاموش ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ علی چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ یا سیدہ نے اسے جواب دیا، اور واللہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو ہمیں بھی یہ جواب نہ ملتا. ایک سولڈ اعتراض ہے کہ اگر حق تھا امیر المومنین کا، وہ ولی تھے، وہ امام تھے، تو کہا کہ وہ گھر کیوں بیٹھ گئے؟ تو نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کیا کہہ کر گئے تھے؟ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مانند ہے. کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، تم پر ہے کہ کعبے کی طرف جاؤ. دنیا انتظار میں ہے کہ امام زمانہ ہماری طرف آئیں. نہیں بندہ خدا، تو نے امام کی طرف جانا ہے. تمہاری زندگی کا دن بدن قدم بقدم امام زمانہ کی طرف بڑھنا چاہیے. 10,000 سال گزر جائیں گے ظہور نہیں ہوگا اگر اجتماعی طور پر معاشرہ اپنے امام کی طرف حرکت نہ کرے. توقیہ امام زمان میں موجود ہے. اجتماعی طور پر اگر ہم فکری اعتبار سے، تربیت اعتبار سے ایک نہیں ہوتے،
ایک مومن کا گھر دیکھو تو نمازی، دوسرے کی شادی دیکھو تو مکس گیدرنگ، تیسرے کے جاؤ تو لبرل، چوتھے کے جاؤ تو صرف نام لے رہا ہے لیکن وجود میں وہ کردار نہیں ہے۔ یہ اجتماعیت جب اخلاق میں نہیں آتی، جب دین میں نہیں آتی، جب تک یہ مسائل ختم نہیں ہوتے، یہ تقلیدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، جب تک اجتماعیت شیعوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہی اختلاف ہمیں امام کے ظہور سے دور کر رہا ہے، یہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہمیں ظہور امام سے کیا کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ پھر وہی ہوگا، امام آئیں گے، نیچے لوگ لڑتے رہیں گے، مولا یہ مسئلہ ہے، مولا وہ مسئلہ ہے۔ امام کو ایسے اصحاب چاہیے جیسے کربلا کے میدان میں موجود تھے، حسین اشارہ کرے وہ حسین کے اشارے کو سمجھیں، وہ نیت ابی عبداللہ حسین کو سمجھیں، امام کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی وفا ہو جیسی اصحاب حسین میں تھی۔ اور وفا تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ بصیرت کب آئے گی؟ فرمائے من جالس العلماء استبصر، جو عالموں کی محفل میں بیٹھتا ہے خدا اسے بصیرت عطا کرتا ہے۔ تین صفات کی وجہ سے امیر المومنین کہا مجھے سلمان سے بڑا عشق ہے، پیار ہے۔ پہلی صفت کہ سلمان اپنی خواہش پوری کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے۔ دوسری صفت سلمان فقراء کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے۔ تیسری صفت سلمان علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا۔ علماء کا کیا مطلب ہے؟ جو صاحبان بصیرت ہیں، جو معصومین کے کلام کو جانتے ہیں، جو دینی معرفت رکھتے ہیں، جن کو پتا ہو کہ اگر مشکلات میں پھنس گئے تو ہم نے اس گناہ سے کیسے نکلنا ہے، یہ علم ہو۔ اب وہ عالم کتاب بھی ہو سکتا ہے، وہ عالم زیارت معصوم بھی ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں مائیں بہنیں جتنے ڈراموں کی سیریز دیکھتی ہیں، نوجوان جتنا سوشل میڈیا پہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں، سوال یہ ہے کتنے گھنٹے ڈیلی آپ معصومین کو پڑھتے ہیں، فرامین معصومین کو پڑھتے ہیں، یہ بصیرت باتیں پڑھتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے اشرا پڑھا جنود چہل اور جنود عقل، لشکر عقل لشکر جہل، جس میں پوری تفسیر لکھی امام خمینی نے، شرح جنود عقل اور معصومین کی ایک ایک حدیث پہ 4 جلدیں شروحات لکھی گئی۔ ایک دعائے مکارم الاخلاق پہ علماء نے کئی شروحات لکھی، اس کے لیے لکھی ہیں، آپ کے لیے لکھی ہیں تاکہ معصوم کے کلام کو پڑھو۔ لیکن آج کسی جوان سے پوچھو، 10 ایکٹروں کے نام پوچھو پتہ ہے، 10 ایکٹرس کے نام پوچھو تو پتہ ہے، 4 سنگر کے نام پوچھو تو پتہ ہے، نجس سیاستدانوں کے نام پوچھو تو پتہ ہے، لیکن یہاں پوچھو معصومین کے کلام، ایک دعائے مکارم الاخلاق کی تفسیر پڑھی کہ نہیں؟ پوری زندگی میں ایک دورہ تفسیر قرآن پڑھی؟ بتائیں۔ حبیب وہ جو دن رات میں قرآن کی تلاوت، ایک ختم قرآن حبیب ایک رات میں دیا کرتے تھے۔ آج سوال یہ ہے میرے اندر کتنا قرآن کے ساتھ انسیت ہے، میرے وجود میں کتنی نہج البلاغہ کے ساتھ انسیت ہے۔ ابتدا ہدایت یہ قرآن ہے، لیکن اگر ایک بھی مجمع میں ایسا مومن نہ ہو بھائی ایک مرتبہ تو تفسیر قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، معصومین کی روایات کے ساتھ، تاکہ مجھے ہدایت ملے۔ تو ہدایت دینی تب تک نہیں آ سکتی جب تک انسان یا علماء کی محفل میں بیٹھے یا علم کو حاصل کرے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔